صفحہ نمبر 6۔ میں ہواؤں، دھوپ اور بارشوں کو دوشی ٹھہرا کر کوستا رہا۔ میں راہ چلتے ہر رہزن کے پاؤں پکڑ کر پوچھتا رہا، بتاؤ کیا وہ آئیں گے؟ اسے کہو کہ وہ آئے۔ وہ اپنے کچے چھوٹے سے گھر سے چلتی ہوئی بالکل غیر ارادی طور پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس اونچی عالیشان بنگلے میں آ ٹھہری۔ 8 سال ہو گئے تھے اس گھر کے مکینوں کو یہاں سے ہجرت کیے ہوئے، مگر آج بھی اس گھر کی شان و شوکت ویسے ہی قائم تھی، کیونکہ ملازم آج بھی اس گھر کی خدمت کے لیے موجود تھے اور 8 سالوں سے اپنا کام پوری ایمانداری سے سر انجام دے رہے تھے۔ 8 سال، پورے 8 سال ہو گئے تھے اسے یہاں سے گئے ہوئے۔ فاطمہ ان دنوں انٹر میں تھی اور وہ اسی سے 4 سال سینئر تھا۔ یہاں بالکل اسی جگہ پر، اسی رفتاری میں اس کا ہاتھ تھامے، اس کی رنگ برنگی کانچ کی خوبصورت چوڑیوں پر جو وہ خود اس کے بڑے شوق سے لایا تھا، ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے فاطمہ سے کہا تھا۔ صفحہ نمبر 7۔ پاپا کی وفات کے بعد ماموں چاہ رہے ہیں کہ ممی اور میں ان کے ساتھ آ کر رہیں، اور تم جانتی ہو کہ ممی کو بھی یہ جگہ کچھ خاص پسند نہیں ہے، اس لیے ان کے کہنے پر میں ان کے ساتھ جا تو رہا ہوں، مگر تم یقین رکھنا میں ضرور آؤں گا۔ اس دنیا میں کوئی بھی دلچسپی ایسی نہیں ہے جو تمہارا دھیان میرے ذہن سے ہٹا سکے۔ اور پھر وہ چلا گیا تھا۔ فاطمہ کو اس وعدے کے سہارے جیتے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے۔ ان 8 سالوں میں وہ ایک بار بھی پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ ان آنکھوں نے 8 سالوں سے اسے نہیں دیکھا تھا، ان کانوں نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ چلتی ہوئی لان میں انار اور امرود کے درختوں کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ فاطمہ کو انار بہت پسند تھے، مگر ماں جبین چاچی اسے ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، بلکہ دیکھنے تک نہیں دیتی تھی۔ پھل یا تو پک کر گر جاتے تھے یا پھر ملازموں کے بچے توڑ کر کھا لیتے، مگر نصیر الدین کی بیٹی کا ان پر کوئی حق نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 8۔ ایسے میں وہ ڈھیر سارے امرود اور انار توڑ کر اس کے پاس لاتا۔ مجھے نہیں چاہیے، تمہاری ممی کو اچھا نہیں لگتا، وہ میری اماں بھی مجھے منع کرتی ہے، وہ سختی سے انکار کرتی۔ لے لو یار، اب کون سا میری ممی اور تمہاری اماں دیکھ رہی ہیں۔ وہ اسکول کے راستے پر اس کے ساتھ چلتا ہوا زبردستی اس کے ہاتھ میں شاپر پکڑا دیتا۔ کاشان شہر کے بہت بڑے اسکول میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں جایا کرتا تھا، جبکہ فاطمہ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ایک عام سے سرکاری اسکول میں ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھنے والی لڑکی تھی۔ جب بھی وہ موڈ میں ہوتا تو اکثر یوں ہی اس کے ساتھ چلتا ہوا اسکول کی عمارت تک آتا اور اسے چھوڑنے کے بعد خاموشی سے واپس لوٹ جاتا۔ فاطمہ کو کبھی کبھی اس کی اس عادت سے بڑی چڑ ہوتی تھی۔ صفحہ نمبر 9۔ تم یوں منہ اٹھا کر ہر روز میرے ساتھ مت چل پڑا کرو۔ تمہیں دیکھ کر میری سہیلیاں مجھ پر ہنستی ہیں، میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ تمہارا کزن کتنا پیارا ہے اور تم کالی سی ہو، کپڑے کتنے اچھے ہوتے ہیں اور تمہارے عام سے پرانے سے۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ کا لہجہ نم سا ہو جاتا تھا۔ میرے سامنے کوئی کہہ کر تو دیکھے، منہ نہ توڑ دوں میں تمہاری سہیلیوں کا۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں کہتا تھا، میری شہزادی، تم ان دکھوں پر افسردہ مت ہوا کرو۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تمہارے یہ سارے دکھ اپنی پلکوں سے چن لوں گا۔ وہ کتنا چھوٹا تھا نا کہ اسے اپنے وعدوں کا قیدی بنا کر خود سے سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ فاطمہ کو آنکھوں سے پانی ٹپکا اور لبوں نے ایک سسکاری سی بھری۔ یہ آنسو بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں کے لیے بہتے ہیں جنہیں ہماری قدر ہی نہیں ہوتی۔ اسے سختی سے اپنی آنکھیں رگڑی اور گھر کی طرف چل دی۔ آج اس کی مہندی تھی اور ابھی اس کی دوست نیلوفر اسے تیار کرنے کے لیے آنے ہی والی تھی۔ اسے کہو کہ وہ آئے، میرے سکوت کو آواز بخشے، میری مسخ شدہ حیات کو اپنے سنگ لے کے نیاز بخشے، میری گمنام روح کو اپنا کے میری عام زندگی کو اعزاز بخشے۔ میری نگاہیں راہ تکتی رہ گئی اور میرے لب پہ سوال دھرے رہے۔ میرا انتظار بے معنی ٹھہرا، بتاؤ تم کیوں نہیں آئے؟ دلہن بنی فاطمہ کی پھیکی انتظار میں ڈوبی دروازے پر ٹکی تھی۔
اس کی آنکھیں اسی دروازے پر ٹکی تھی۔ آج وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ آئینے کے سامنے کھڑی کئی پل کو تو جیسے وہ خود کو بھی پہچان نہ پائی تھی۔ صفحہ نمبر 10، صفحہ نمبر 11۔ اتنا خوبصورت اور مہنگا جوڑا، ولید بھائی بہت خوبصورت دل کے مالک لگتے ہیں۔ نیلوفر کتنی دیر اس کے جوڑے کو ستائشی نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ مجھے دلہن ہمیشہ سرخ لباس میں ہی اچھی لگتی ہے، میں تمہارے لیے بہت خوبصورت سرخ جوڑا بنواؤں گا، اتنا خوبصورت کہ دنیا دیکھے گی۔ ایک اور یاد نے یادداشت پر دستخط دے کر اس کے دل کو نم کیا تھا۔ واقعی اس کا جوڑا بہت خوبصورت تھا، جس نے بھی دیکھا ستائش بھری حیرت میں گھر گیا۔ ایک اور یاد نے یادداشت پر دستخط دے کر اس کے دل کو نم کیا تھا۔ واقعی اس کا جوڑا بہت خوبصورت تھا، جس نے بھی دیکھا ستائش بھری حیرت میں گر گیا۔ یہ حیرت اس لیے کہ ولید جیسا عام سرکاری ملازم اتنا مہنگا جوڑا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک عجیب سا شور اٹھا۔ فاطمہ بری طرح گھبرائی۔